بولے فاعل تو اللہ ہی ہے نا یار. میں نے کہا اچھا فاعل اللہ، اس کا مطلب اللہ خود پلائیں گا ہاتھ سے. عجیب عقل ہے یار تمہاری. میں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، تو یہاں بھی کیا مانوں گی اب تم؟ اب زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. فاعل یہاں بھی تو اللہ ہے. ارے ہر دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں فاعل حقیقی تو ربی ہے، مگر اس کا انتصاب، اس کی اضافت دوسری طرف بھی تو ہوتی ہے. بچہ پیدا اللہ کرتا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ مرد اور عورت کے ذریعے. ذریعے بھی تو ہے نا. اور تمہاری عقل، میں نے کہا پتھر پڑ رہے عقل پہ. کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کا رب شراب پلائیں گا تو تم سوچے ہاتھ سے پلائیں گا. یہ تو ایسی ہوئی کہ میں کہوں آپ میرے گھر آؤ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، تو تم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو گے. تم نے کہا تھا کھانا کھلاؤں گا، کھلاؤ خود ہی. تو اس کا یہ مطلب ہوا. آپ میرے گھر سے نکل رہے ہیں دانت میں خلال کرتے، کسی نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بھائی آج فاروق صاحب نے بلایا تھا اور فاروق صاحب نے آج کھانا کھلایا ہمیں. تو صاحب کیا سمجھو گے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دیوالے کھلائے؟ بھائی میں نے انتظام کیا. تو اللہ فرما رہا ہے میں شراب پلاؤں گا تو مطلب میں نہیں پلاؤں گا، شراب میری جانب سے ہوں گی، انتظام میرا ہوگا، نعمت میری ہوگی. جنتی پیئیں گے، حورے پلائیں گے، لیکن اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا. تو پلائے گا آؤ 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 کیا ہے، آؤ لے ہاتھ سے پی. تو لگ رہا پلا نہیں رہا، دھلکار رہا ہے. لے برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم میں تقریر کر رہا ہے، تجھے شراب سے روکا تھا، لے میرے ہاتھ سے پی. اور دوسرا تماشا دیکھو اس کا، صاف تعبیر بدل دیا اسے. یہ میرے ہاتھوں سے دیکھو، اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے. کہ جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بیمار صبر تم. انہوں نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر، فرشتے ہمیں سلام کر. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا. اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. یہ اللہ کو چیز کو سمجھ رہا ہے. یہ اب وہ ابھی شراب پی رہے ہوں گے. بیوقوفی دیکھو اسی کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس کو سب سے بڑا عالم بنا رکھا ہے. میں سوچتا ہوں جماعت کا امیر ایسا تو اس جماعت کے غریب کیسے ہوں گے بیچارے؟ اس جماعت کا امیر ہے، تبلیغی جماعت کا اس وقت امیر ہے. ابھی وہ شراب پی رہے ہوں گے اور ابھی وہ چل رہا ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے، ایک دم فرشتے آ جائیں گے اور پھر سلام کریں گے سلام علیکم سلام علیکم. کہیں گے بھائی فرشتے سلام کر رہے ہیں پوری ایکٹنگ کے ساتھ. سلمان خان بھی حیرت زدہ ہے، کیا ایکٹنگ کرتا ہے یار یہ، پوری ایکٹنگ کے ساتھ. سلام علیکم، فرشتے سلام کر رہے. کیوں سلام کر رہے ہو؟ بیما صبر تم، وہ جو صبر کی زندگی گزاری تھی اس کے بدلے میں آج کر رہے ہیں. کتنے خوش ہوں گے فرشتے سلام کر رہے. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. کون سا نشہ باقی ہوگا؟ پاگل انسان کے اس کو بیوڑے والی شراب سمجھ رہا، پوا سمجھ رہا ہے. وہ 2 روپے والا دیسی دارو خود لگ رہا ہے پیے ہوا ہے. دیسی دارو بولتے ہیں ہمارے، آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو بھائی؟ 2.5 روپے 3 روپے ملتی، رکشے والے پیتے ہیں اکثر اس کو، ہم بھیڑر میں پڑے رہتے. وہ سمجھ رہا ہے. جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں شرابن طہورا جو لفظ قرآن میں ہے اس سے یہ شراب مراد نہیں ہے. عربی زبان میں ہر پینے کی چیز کو شراب بولتے ہیں. ہر مشروب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شراب. کولڈ ڈرنک بھی شراب ہے، شربت بھی شراب ہے، روح افزا بھی شراب ہے. جتنی بھی آپ پینے کی چیزیں لکوڈ فارم میں جو چیزیں اس کو عربی میں شراب بولتے ہیں. اور آقا فرماتے جنت کی شراب میں، جنت کے مشروب میں، جنت کی پینے کی چیز میں بدبو نہیں ہے، نشہ نہیں ہے، بہکنا نہیں ہے، فحش گوئی نہیں ہے. مشک سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور دنیا کی تمام چیزوں سے لذت اس میں 70 گنا زیادہ.
اور آقا کہتے جب جنتی وہ مشروب پیئیں گے تو پہلا گھٹ پیئیں گا جنتی تو دنیا میں جتنی نعمتیں کھائی تھی پی تھی 70 گنا زیادہ مزہ پائے گا. دوسرا گھٹ پیئیں گا تو پہلے گھٹ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ جائے گا. تیسرا گھٹ پیئیں گا تو دوسرے گھٹ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ جائے گا. چوتھا پیئیں گا تو تیسرے کے مقابلے میں 70 گنا بڑھ جائے گا. جیسے جیسے پیتا جائے گا مزہ بڑھتا جائے گا, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اس نے سمجھا یہ 2 روپے والی پوا دیسی دارو, تو بولتا ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. نہیں بھیا نشہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہاں حدیث میں ہے تم نے صبح چڑھائی تھی رات میں وہی آ گئے, چڑھی اتری نہیں ہے اب تک. ریالٹی یہ ہے نشے میں کر رہا ہے وہ بہکی بہکی باتیں, تو ابھی نشہ باقی ہوگا تو میرے رب کا عرش یوں کھلے گا. وہ عرش نہیں ہو گیا, وہ کھل جا سم سم مقید ہے معاذ اللہ. اللہ ہمارا رب جگہ سے پاک, رب عرش پر نہیں. یاد رکھو یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے. ہم کہتے ہیں اگر اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا, جب عرش کو فنا کر دیں گا تو کہاں ہوں گا. وہ جگہ سے پاک, جیسے پہلے جگہ سے پاک تھا آج بھی پاک ہے آگے بھی پاک رہے گا. وہ جگہوں کا محتاج نہیں, وہ جگہوں اور حدودوں میں سما نہیں سکتا. عرش سب سے بلند مقام ہے اور اس بلند مقام پہ اگر بیٹھنے کا کسی کا حق ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے, اس لیے کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے وہی لالگاہ کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقام, وہ خدا ہے جس کا اس کا عرش یوں کھلے گا اور پھر وہ سامنے آئے گا. تو وہ غیر حاضر کب تھا؟ ارے اس کی شان تو یہ نحانو اقرب الیہ من حبل الورید, اے بندے میں تیری شیرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں. تو غیر حاضر غائب کب تھا وہ؟ جب سامنے آ رہا ہے, دروازے کھول کھال کے آ رہا ہے پورا, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور پھر سامنے آ کے کہیں گا سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین کی آیت پڑھی ہے یہ, اور ترجمہ بھی منمائی نہیں کیا اس نے, کسی بھی ترتیب سے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے کہ سامنے آ کے رب کہیں گا تمہارا رب بھی اب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. معاذ اللہ خدا خادم ہو گیا اور یہ آقا بن گئے سب جنتی. یہ نہیں اس کا مفہوم, یہ نہیں ترجمہ. سلام قولا من رب الرحیم, اور ان جنتیوں پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. کولن فرمایا ہوا, کولن کا ترجمہ ہی نہیں کیا اس نے. تو بہرحال یہ عقیدہ آپ نے دیکھ لیے. 3:30 بجنے ہیں. فجر کتنے بجے ہوتی ہے بھائی؟ 5:45 بجے. چلیے بس یہی میں اختتام کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی, حق پسند کے لیے اتنا ہی کافی. دکھانے کو تو بہت ہے, رات ختم ہو جائے گی لیکن میرے پاس کا مواد ختم نہیں ہو پائے گا, اتنی چیزیں ہیں. نوجوانوں سے کہوں گا کہ نیٹ پر آپ بہت ساری چیزیں میری تقریریں سن سکتے ہیں, وہاں دیکھ سکتے ہیں. خدا کے واسطے ان جماعتوں سے خود بھی بچو, اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. وہی ہمارا عقیدہ سچا. جس جماعت میں غوث پاک وہی جماعت سچی, جس جماعت میں غریب نواز وہی جماعت سچی, جہاں رسول اللہ کی محبت کا درس دیا جاتا وہی جماعت سچی. ہمارا نماز پر ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز پڑھو مگر وہ نماز پڑھو کہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے, دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے. ہم اس نماز کو نہیں پڑھنے کے لیے کہتے کہ دل میں مصطفیٰ کی گستاخی ہو, نبی کو اپنی طرح سمجھے اور پھر خدا کی عبادت کرے. یقیناً خدا کی قسم ایسی عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی اس بزم کو قبول فرمائے اور کہنے سننے میں کوئی لفظ غلطی ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سب اٹھ گئے, کچھ پوچھنا نہیں ہے کسی کو؟ نہیں پوچھنا ہے کہ بھائی بیٹھ جائیے, درجہ کا ختم ہو گیا. بیٹھ جائیے آپ تمام.
हेलो हेलो, रात आप जहाँ खड़े हैं बैठ जाएं। एक सवाल आया है कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी की जमात कायम की और उसको बिदअत हसना फरमाया। तो कोई इतराज करता है कोई वहाबी की बिदअत कैसी हो सकती है जबकि रसूलुल्लाह ने उसको पढ़ा था, सुन्नत थी हुजूर की और वो सुन्नत मिट गई थी। तो हज़रत उमर ने उस सुन्नत को मरी हुई मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, जो उसने सवाल किया है उसको बिदअत क्यों कहा? वो बेवकूफ है, फिर तो समझ रहा है कि फारूक आजम से ज्यादा उसको इल्म है, क्योंकि हदीस में फारूक आजम के जुमले हैं कि ये अच्छी बिदअत है। जब हदीस में ही ये जुमले फारूक आजम के हैं, नयामुल बिदा, ये जुमले आए हैं कि ये बेहतरीन और अच्छी बिदअत है, तो हजरत उमर ने खुद उसको बिदअत कहा। तो हजरत उमर के समझ में नहीं आया कि ये तो सुन्नत है। पहला तो जवाब ये। दूसरा, तरावी की जमात को उन्होंने कहा है बिदअत हसना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई लेकिन जमात को नाफिज नहीं किया, उस पर इज्मा नहीं हुआ और उन्होंने खुद मना कर दिया, कहा कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तरावी की जमात मुसलसल, मुझे अंदेशा है कि मेरे जमात से पढ़ाने की वजह से तुम पर फर्ज ना कर दिया जाए और फिर तुम उसमें कोताही करो तो बहुत सारा गुनाहगार होंगे। तो सुन्नत मौक़िदा है, वो उसने तर्क नहीं की, लेकिन जमात के साथ नहीं, मतलब उसको दवामी उस पर रखा, दवाम नहीं था हुजूर का उस पर, बल्कि आपने कहा कि तन्हा तन्हा पढ़ो। तो लोग पढ़ते थे साहब आप हुजूर के जमाने में, लेकिन तन्हा। हज़रत फारूक आज़म ने जमात के साथ एक इमाम के पीछे जो किया, इसको आपने बिदअत हसना फरमाया है। वल्लाहु आलम सुब्हान रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर ये फरमाते हैं, जो आप कोई जरीफा थी उनका बयान किया था कि अल्लाह के नबी जब दुनिया से पर्दा कर रहे थे, जो दूसरे नबी आए थे तो उनकी मजा शरीफ पूछा गया था, तो आपने दो नबियों को देखा, वो जरीफा थी, वो दो नबियों को देखा, तो हमारे ये समझ में नहीं आया कि उनको किसकी उम्मत में कहा जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर गुस्ताखी हो तो माफ करिएगा। अरे गुस्ताखी अच्छा सवाल है, किसकी उम्मत में कहा जाएगा। बैठ जाइए, बहुत अच्छे सवालात आ रहे हैं। देखिए, सवालों और जवाब में बहुत ज्यादा मालूमात मिलती है। तकरीर से ज्यादा मैं समझता हूँ सवाल और जवाब में मालूमात हासिल होती है। देखिए, वो उठाई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में जाएंगे, इसलिए कि जब एक नबी तशरीफ लाता है और कोई शख्स उस उम्मत में है और उस नबी पर भी ईमान लाया, तो वो उस उम्मत का उम्मती हो गया। लेकिन जैसे दूसरा नबी आया तो पिछले नबी की जो वो होता है तालीमात वगैरह, वो मनसूख हो जाती है। नबूवत मनसूख नहीं होती, माज़अल्लाह, ये याद रखे, किसी भी नबी की नबूवत मनसूख नहीं होती है। वो नबी होता है लेकिन उसकी तालीमात, उसकी बातें मनसूख हो जाती है और फिर जो नया रसूल जो नई बातें लाता है उस पर अमल करना पड़ता है। तो उम्मत जो है वो हजरत मूसा की उम्मत शुमार की जाएगी ज़ईफा। जैसे कि अल्लाह के रसूल की खुद हदीस है कि मेरे जमाने में अगर मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। और खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे और अल्लाह से उन्होंने दुआ की थी कि मौला, बहुत लंबी हदीस है, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। वो हदीस ये है कि जब उम्मत मोहम्मदिया के फजाइल सुने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार मुझे उम्मत मोहम्मदिया में बहसियत नबी मबूस फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो हजरत ईसा उम्मती की हैसियत से आएंगे, अब हुजूर के उम्मती कहलाएंगे, लेकिन नबी है, नबुवत रहेंगी। तो ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने कई कई नबी को देखा है, जिसमें एक हदीस पाक में आता है, जामिल मोजज़ात में हजरत इमाम वारिद काशिफ़ी शाफ़ी ने इसको नकल किया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, रावी हजरत उमर है कि हम सहाबा हुजूर के साथ बैठे हुए थे एक पहाड़ के करीब, तो पहाड़ी के ऊपर से एक बड़े ज़ईफ शख्स को लकड़ी टेकते हुए आते हुए देखा। वो हुजूर के करीब आया और उसने हुजूर को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ने आया हूँ, तो कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया। तो साहबा सोच रहे कि इस तरह से बात कर रहा है गोया हुजूर इसको पहले से जानते हो, और जबकि बड़ा ज़ईफ़ुल उम्र है। तो हज़रत उमर कहते हैं, हमने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन है? तो फरमाया ये खुद इसी से पूछो, ये अपना तारुफ बयान करें। कहा बताओ मेरे साहबा को। तो उन्होंने कहा कि मैं इब्लीस का पोता हूँ, सगा पोता था। और जिन दिनों नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब आया उन दिनों में छोटा बच्चा था, लेकिन मैं किसी तरह बच गया था और मैं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जाके छुप गया था।
پھر میں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تو تبھی نوح علیہ السلام نے اپنے بعد والے نبیوں کی پیشن گوئی کی، یہاں تک کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی آنے کی خبر دی. اور چونکہ میں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تو انہوں نے میری درازی عمر کے لیے دعا کی، کہا مولا اس کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لے. اور بھی فرمایا کہ تیرا حشر امت محمدیہ میں ہی ہوگا، تو حضور پر وہ ایمان لا. تو جیسے سے نبی آتا ہے ہر نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو بعد والا نبی جس پر ایمان لایا اسی امت میں پھر ختم ہو گیا تو آخری نبی ہے اسی امت میں اس کا شمار ہوگا. اور اس تعلق سے ضعیف حدیث ہے، بہت ضعیف ہے لیکن فضائل میں مقبول ہے. علماء نے اس پہ اعتماد کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا. شاہ عبدالحق نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جلال الدین سیوطی نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے. اپنے والدین کو زندہ فرمایا، ماں اور باپ کو، اور کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لیجیے. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ گمان کیا، پہلے تو کہا کہ صاحب یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور کہا مان لے تو پھر مطلب وہ کفر پہ مرے. اس کا جواب علماء نے دیا نہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی امت میں اٹھائے جانے والے تھے. تو رسول نے چاہا کہ میرے والدین میری امت میں نہ ہو، یہ فضیلت نہ میرے، تو حضور نے زندہ فرما کر اپنی امت میں شامل فرما دیا. تو وہ بہرحال ضعیفہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی امت میں اٹھائی جاتی ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہمارے یہاں نماز ہوتی ہے تو ہم لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں فرض نمازوں میں، کچھ لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا کچھ وضاحت کر دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان پہ مٹی کے دینے کے بعد اذان پکاری جاتی ہے، تو یہ چیز جاننا چاہتے ہیں. دو سوال کیے، بیٹھ جائیے آپ تشریف رکھیے. یہ بد عقیدہ دیوبندی اکثر غیر مقلدوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ فقہ حنفی کو نہیں مانتے، لیکن یہ دیوبندی اپنے آپ کو فقہ حنفی کا ماننے والا کہتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہ بھی اقامت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آئیے اقامت کے تعلق سے میں ان کے گھر کی کتاب دکھا دیتا ہوں. مانیٹر بند کر دیے، چلیے کوئی بات نہیں. مشکات شریف کی شرح ہے، دیوبند سے چھپی ہے، شرح مظاہر حق جدید، جلد 1 صفحہ 34 ہے. مولوی عبداللہ جاوید غازی پوری انہوں نے صاحب یہ مشکات کی شرح کی، دیوبند سے چھپی. اور حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال سے کہا کہ بلال اس وقت تک اذان نہ دو. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. اے بلال اس وقت، اے لوگوں، صحابہ زکائے لوگوں، اس وقت تک نہ کھڑے ہو جاؤ جب تک مجھے اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو. صحابہ کرام اقامت میں پہلے سے کھڑے ہو جاتے، حضور نے فرمایا نہ نکلو. تو حضور حجرے سے نکلتے اور تبھی بلال اقامت پکارتے، اور حضور کا مصلی پر آنا اور بلال کے الفاظ یہ ہوتے تھے حی علی الفلاح حی علی الفلاح. تو صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تب سے وہ سنت بن گئی. اسی حدیث کی شرح میں جناب عبداللہ جاوید غازی پوری فاضل دیوبند کیا لکھتے ہیں، ادارہ اسلامیات دیوبند سے مشکات کی شرح چھپی ہے ان کے اردو کے الفاظ، اردو میں اس کی شرح کی کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمورہ کے تحت لکھا ہے، یہ حضرت جابر بن سمورہ سے وہ روایت ہے جس کا میں نے کیا، کہ فقہ نے فرمایا کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو. حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے اسی وقت نکلتے تھے جب بلال حی علی الفلاح کہتے تھے. تو دیوبندیوں کی کتابوں میں خود ہے. اس کے بعد ملا بدہ منہو جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی فارسی میں اور یہ کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر صفحہ 40 پر وہ خود لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ان کے فارسی کے جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان دی جائے اور امام اور مؤذن اس وقت کھڑے ہو جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے. یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری، موطا امام محمد، یہ ساری کتابوں میں یہی ہے. مطلب موطا امام محمد میں ہے، امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی حدیث کی کتاب ہے موطا امام محمد، کتاب الصلاۃ ہے، اس کا حدیث نمبر 58 ہے. قال محمد ينبغي لقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا ويصفوا الصفوف. حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تب کھڑے ہوں اور اس کے بعد سب درست کریں. پہلے تو سب درست نہیں کرنا ہے، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کو بعد اس کو صفوں کو سیدھا کرے. اور اس کے بعد آگے میں انہوں نے فرمایا کہ یہی ہمارے تینوں امام کا قول ہے، یعنی
یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اسی طرح فتاوی عالمگیری میں آتا ہے اور رد المختار در مختار میں بھی یہ موجود ہے کہ در مختار میں تو اور عالمگیری میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور اقامت شروع ہو چکی ہے, اقامت پڑھ رہا ہے مؤذن, تو اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو اقامت ہو رہی ہے, اب اقامت ختم ہی ہو جائیں گی تو چلو کھڑی رہے گی, بلکہ حکم ہے کہ جیسی اقامت کے الفاظوں نے فوراً وہیں بیٹھ جائے جہاں بھی کھڑا ہے, اور اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اس کو کھڑے ہو کر اقامت سننا, یہ سوچ کر کہ بھئی اب اقامت تو شروع ہو چکی ہے, اختتام پر ہے اور بس اب تو آنے والا ہے حی علی الفلاح پہ مؤذن, تو نہ کھڑے ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. تو بہرحال ہمارے حناف کے نزدیک جو ہے صحیح ہے کہ اقامت میں اس وقت کھڑا ہوا جائے حی علی الفلاح پر. اب آ جائے گی اذان کے اوپر, اس پر وہاں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, بڑے اعتراض ہوتے ہیں. حالانکہ وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو ماننے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی فتاوی ملفوظات عزیزی میں ہے, ان کی ملفوظات میں شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ قبر پر دفن کے بعد اذان دینا زمانے قدیم سے رائج ہے. تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پر وہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگائے, ہم سنیوں کو بعد میں دیکھیں. حضرت علامہ امام ابن حجر المکی الحکمی الشافعی 900 ہجری کے, اب 900 ہجری میں تو حالت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بھائی, ابھی کون سا چل رہا ہے 1400 ہجری یعنی 500 سال پہلے کے فتاوی حدیثیہ لکھی اور فرمایا کہ قبر پر اذان دینے کی اصل سنت سے ثابت ہے. اصل سنت سے انہوں نے اخذ کی. کیسے کی؟ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ شیطان کو برداشت نہیں ہوتے اور شیطان 36 میل دور تک ہوا خارج کرتے ہوئے یعنی پادتے ہوئے ری خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. اتنے اس کو الفاظ اذان کے برے لگتے ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو, اس کی ہوا نکلنے لگتی ہے پیچھے سے. اب دیکھیے جملے سن لیجیے آپ, بمبے والے بڑے جلدی کیچ کرتے ہیں, آپ لوگ جلدی کیچ نہیں کر پا رہے ہیں. اذان سن کر کیا ہوتا ہے, اس کو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. ان کی بھی اذان قبر کی سن کے ہوا خارج ہونے لگتی ہے, وہ بھی بھاگتا ہے اور یہ بھی بھاگ جاتے ہیں. اب یہ حدیث مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے, بہت ساری کتابیں میں. امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کی کتاب ہے نوادر الاصول, اور امام جلال الدین سیوطی کی کتاب جس کو ابھی دیوبندیوں نے چھاپا ہے. دیوبندی چھاپتے بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا چھاپ رہے تھے, بیچ رہے ہوئے. دیوبندی نے بھی کتاب امام جلال الدین سیوطی کی چھاپا, میرے پاس موجود ہے. کتاب کا نام ہے لقط المرجان لاحکام الجان. اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے, امام حکیم ترمذی حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ تو ابلیس آتا ہے, شیطان آتا ہے, نور کی شکل روشنی کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے کہ میں ہی تیرا رب ہوں. تو بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, قبر کی تاریکی ہولنا کی گھبراہٹ میں کہہ دیتا ہے یہ میرا رب ہے. جو مومن ہے وہی استقامت پہ قائم رہتے ہیں. تو یہ حدیث نے بتایا کہ شیطان قبر پر آتا ہے. اب اگر کوئی نوادر الرسول کو نہ مانے اور اس کے علاوہ پھر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کو بھی نہ مانے تو چلو ابن ماجہ کو تو مانے گا کم سے کم کہ سیاہ ستہ میں شامل ہے. ابن ماجہ میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی کسی میت کو قبر میں رکھتے دعا فرماتے رسول اللہ کی ملت پر, اور اے اللہ اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ. تو پوچھا گیا کہ عبداللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے؟ کہا قسم خدا کی میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے بھی دیکھا اور ایسا کہتے ہوئے بھی سنا. تو جب شیطان آتا ہی نہیں قبر میں تو دعا کیوں کر رہے کہ اللہ اس کو شیطان کے وسوسے سے بچا؟ مطلب قبر میں شیطان آتا ہے. تو یہ ابن ماجہ کی حدیث سے ہی پتا چلا. تو یہ حدیث نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث نے بتایا اذان سے بھاگتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ قبر پر دفن کے بعد اذان دی جائے تو یہ اذان کی وجہ سے بھاگ جائے گا تو مردے کو بہکا نہ سکے گا. تو طاہر گیاوی صاحب نے اس پر کمنٹس پارسل کیے اور جرجس نے بھی رد کرتے ہوئے کہا میں نے بمبئی میں ایک تقریر کی تھی قبر پر اذان پہ, تو اس نے جواب میں کہا کہ دیکھو صاحب یہ کہتا ہے کہ قبر میں آتے ہم ایسی واقعات حدیثوں کو نہیں مانتے. معذرت, ہم نے کہا تم مانتے کس کو ہو یار, تم تو حدیثوں کا بھی انکار. ہم ایسی واقعات حدیثوں کو نہیں مانتے. بریلیوں کی قبر میں ہی شیطان آتا ہے, ہماری قبر میں تو نہیں آتا.
میں نے کہا صحیح تو کہا ہے یار، وہ ایمان لوٹنے آتا ہے، تیری قبر میں آ کے لوٹنے کیا آئے گا؟ تو اس کو پتا ہے خالی کھوکا چلا رہا ہے، سب لوٹا پٹا آئے گا پہلے سے. تو ایمان لوٹنے آتا نا، وہ تو ہماری قبر میں آئے گا. تو یہ وقت آنے پر حدیثوں کو بھی نہیں مانتے خبیث، اور اذان کے اور کر کے نہیں مانتے. چلیے ایک اور دلیل رد المحتار اٹھائیے، حضرت امام محمد ابن عابدین شامی کی، یہ ندوہ میں بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں اس کو. اس کے اندر خود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن شامی فرماتے ہیں، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، اذان کے باب میں جائیے، کتاب الاذان میں دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں چند جگہوں پر اذان دینا مستحب ہے اور بعض مقامات پر سنت سے ثابت ہے. کہتے جب بچہ پیدا ہو کان میں اذان دی جائے کہ بچہ شیطان کے حملوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. فرماتے کسی کو جنون ہو، جب دیوانگی کا عالم آ جائے، اس کے کان میں اذان کہی جائے. جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہو تو اذان پکاری جائے، اللہ اذان کی برکت سے فتح دیتا ہے. آگ لگ جائے شدید تو آگ کے نہ بجھ رہی ہو تو اذان کہی جائے، آندھی آنے پر اذان کہی جائے. بہت ساری جگہ بیان کی. اور آخری میں کیا لکھتے ہیں؟ موت کے بعد، دفن کے بعد قبر پر اذان دی جائے. اور فرماتے علماء نے وجہ یہ بیان کی کہ جب آیا تھا تو اذان کان میں دی گئی، اب جا رہا ہے تو قبر پر ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہو رہی ہے، اختتام بھی اللہ کے ذکر سے ہو رہا ہے. آیا تو بھی اذان سے استقبال کیا گیا، اب دنیا سے جدا کیا جا رہا ہے تو بھی اذان کے ساتھ اس کو اور رخصت کیا جا رہا ہے. تو جائیے امام ابن عابدین شامی کو بھی ترتیب بولیے. سب ہمارے کھاتے میں ڈالتے، بھاوڑے کچھ پڑھتے پڑھاتے ہے ہی نہیں. مجھے میرا خیال تو یہی نہیں ہے. مولا کائنات آتے حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو ابن سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے، اور غالباً اس کا تو مجھے اچھے سے خیال ہے کہ طبرانی میں حدیث موجود ہے. حضرت علی آئے، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بجھ نہیں رہی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اذان دے دو. انہوں نے اذان دی، فرماتے اذان دی، آگ بجھ گئی. علماء فرماتے کہ اذان آگ کو صرف کرتی ہے، تو اگر بندہ گناہگار ہو تو اذان کی برکت سے قبروں میں جہنم کی آگ کو صرف کر دیا جاتا ہے. مولا کائنات ایک بار بیٹھے ہوئے حدیث پاک میں، حضور نے کہا علی کیا بات ہے، بڑے غمگین ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ پریشانی ہے اور کچھ غم ہے، غموں نے مجھے گھیر رکھا ہے. فرمایا اپنے اہل میں سے، اپنے خاندان والوں، گھر والوں میں سے کسی سے کہے کہ وہ تیرے کان میں اذان دے دے، کہ اذان غم اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے. اذان سے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی. اب بتائیے قبر میں تنہا مردہ، اس سے زیادہ اور کون پریشان ہو سکتا ہے اس وقت؟ دنیا چھوڑا، عزیز و اقارب، رشتہ دار سب چھوڑ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم جب زمین پر تشریف لائے بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ جنت میں روشنی تھی، نعمتیں تھی. دنیا میں جب اترے تو شام کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا. پہلی مرتبہ اندھیرا دیکھا تو آپ گھبرائے، رونے لگے، کہاں مجھے اللہ نے بھیج دیا. کتنا مجھے ایک یہی عذاب کم تھا کہ مطلب معاذ اللہ میں جملے واپس لے رہا ہوں، نبی پہ عذاب نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایک تکلیف یہی کم تھی کہ جنت سے باہر آیا ہوں اور اب یہ دنیا میں یہ کیفیت. آپ رونے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل آئے اور حضرت آدم کے کان میں اذان پکاری، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی اور تکلیف دور ہو گئی. تو اذان پریشانی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے ایزان الاجر فی اذان القبر. اور اس میں فرماتے ہیں کہ 17 فائدے ہیں قبر پر اذان دینے کے. 60 مردے کے لیے، 10 زندوں کے لیے. زندوں کو بھی چاہیے اذان سنیں. ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں وضاحت کر دے رہا ہوں اس کی. اس پر میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے موت سے قبر تک. اس میں بہت تحقیقی باتیں اس میں جمع کی ہے میں نے الحمدللہ. عام لوگوں میں یہ خیال ہے کہ 40 قدم چلے جاؤ تب فرشتے آتے ہیں. تو اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ اذان دینے کے وقت جب مؤذن کھڑا ہو کر سب لوگ چلانا شروع کرتے ہیں، چلو 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 نکلو نکلو نکلو، سب کو بھگاتے ہیں. جی نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے اذان دی جائے اور لوگ اذان کو سنیں. 10 فائدے زندوں کے لیے ہے اور 7 مردے کے لیے. زیادہ زندوں کے لیے. اب زندگی بھاگ جائیں گے تو فائدہ کہاں ملے گا سننے کا. حضرت علامہ امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان حضور صد الشریعہ فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں. یہ عوام میں مشہور ہے کہ 40 قدم جاؤ تو فرشتے آتے ہیں، دفن کے فوراً بعد فرشتے آ جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اذان سن کر جانا چاہیے کہ اس سے میت کو ہمت ہوتی ہے. حالت فرماتے ہیں ایک لشکر ہے گویا جو اس کی امداد پر کھڑا ہوا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
मुस्तहब है कि कब्र पर बहुत देर तक, कुछ देर तक खड़े रहे और उतनी देर बुजुर्गों का तस्करा करें, बुजुर्गों के वाकयात बयान करें। इसलिए कि रिवायत में आया इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। सही मुस्लिम में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर ठहरे रहो। पूछा गया या रसूल अल्लाह कितने देर हम कब्र पर रुके? फरमाया इतनी देर कि जितनी देर में एक ऊंट ज़बा किया जाए, उसका गोश्त बनाया जाए और तकसीम किया जाए। बताइए, एक ऊंट को ज़बा करना, गोश्त बनाना, तकसीम करना कितना वक्त लगेगा? हम तो भाग रहे हैं बिल्कुल। आज हम भाग रहे, कल हमारी मैयत से लोग भागेंगे। कब्र में जाने के बाद हमें एहसास होगा कि तकलीफ से गुजर रहे हैं। आला हज़रत ने इसलिए वसीयत फरमाई कि 7 रोज मुसलसल मुकम्मल पहर पाबंदी के साथ मेरी कब्र पे चंद अशकार बैठे रहे, कुरान और जिक्र अस्कार करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे। अल्लाह ने चाहा तो इस नए मकान में दिल लगी जाएगा। और आला ने खुद वसाया में फरमाया कि मेरी कब्र पर 7 मरतबा अज़ान दी जाए, ताकि वो अजान की वजह से तुम काफी देर तक ठहरे रहो, उससे मुर्दे को तसल्ली होती है। अजान कलमात भी सिखाती है मुर्दे को। कैसे कलमात सिखाती है? फरिश्ता पूछता है कब्र में, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? तो मौतिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुर्दे को फौरन याद आता है, कहता मेरा रब वो है जो सबसे बड़ा अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते पूछते हैं मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसे याद आता है मेरा दीन इस्लाम है, जिसमें मैं गवाही देता था अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तीसरा सवाल पूछता है फरिश्ता, मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, क्या कहता था रसूलुल्लाह के बारे में दुनिया में जो हक के साथ आए? मौज़िन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहता ये मोहम्मद है जिनकी मैं गवाही देता था कि अल्लाह के रसूल है। तो अज़ान मुर्दे को जो है कब्र के जवाबात भी सिखाती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप आला का रिसाला पढ़े, इंशाअल्लाह आपको उसमें बहुत सारी बातें और भी मालूम पड़ेंगी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में तब बजाकर कव्वाली सुनना जायज है। इस पर वो दलील देते हैं कि जब हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां की लड़कियों ने दब बजाया, हुजूर ने मना नहीं फरमाया। बराए करम इसका खुलासा करें। इसमें असल में सीमा पे उलमा का इख्तिलाफ है। मज़ामीर तो सबके नजदीक मुतलकन हराम है, इस पर तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सिलसिले चिश्तिया के भी बुजुर्गों का इख्तिलाफ नहीं है कि मज़ामीर हराम है। मज़ामीर मतलब ढोल, सारंगी, गिटार, तबला, जो मौसीकी के जो जदीद आलात है उसको मज़ामीर बोलते हैं फारसी में, वो तो सबके नजदीक हराम है। कुछ लोग सिलसिला चिश्तिया की तरफ इसकी तोहमत बांधते हैं, वो झूठ करते हैं। इसलिए कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपनी मलफूदात अल फवाइदुल फवाद में फरमाते हैं मज़ामीर हराम अस्त, ढोल वाजे मज़ामीर हराम है। उनके जमाने में भी एक शोर उठा था, कुछ लोगों ने तोहमत बांधी कि सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग सुनते हैं। तो उन्होंने अपने मुरीद खास हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन उनके मुरीद और खलीफा थे, कहा कि एक सीमा के आदाब पर किताब लिखो और उस पर मैं खुद दस्तखत करता हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया ने उस पर दस्तखत फरमाई। मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी और उसमें फरमाया, जिस पे निज़ामुद्दीन औलिया की दस्तखत है कि लोगों हमारे मशाइख के चिश्ती का सीमा यानी कव्वाली, सीमा कव्वाली को कहते हैं, जो सीमा है वो मज़ामीर ढोल बाजों के बोतान से पाक है। और जो ये तोहमत लगाता है क़यामत के दिन हमारे मशाइख के चिश्ती का हाथ होगा, उसका दामन होगा। हमारे नजदीक ढोल बाजे सारंगी मिस्ल ज़ीना के हराम है, जैसे जीना हराम है ऐसे ये सिलसिला चिश्तिया में तोहमत है। 5 आदाब बताए ख्वाजा गरीब नवाज ने सीमा सुनने के, जिसमें से एक पर भी आज अमल नहीं होता। 5 अदब बताए हैं, अगर ये 5 चीजें पाई जाए तो सीमा कव्वाली जायज है वरना हराम है। पहला फरमाते हैं कि कव्वाली शहर से बाहर हो, इस पर ही पाबंदी होती, शहर में ही होती सारी कव्वालियां। वो फरमाते कव्वाली कहाँ हो? शहर से बाहर, ताकि औरतों के लिए फितने का सबब न बने। दूसरा फरमाते हैं कि बुजुर्ग मौजूद हो, पीर मौजूद हो, तभी महफिल सीमा बर्पा की जाए। तीसरा फरमाते हैं कि कव्वाल बाशरा हो, दाढ़ी मुंडा फासिक फाजिर ना हो, बाशरा हो। चौथा फरमाते हैं कि सुनने वाले हम सिलसिला हो, किसी और सिलसिले के लोग वहां मौजूद ना हो। और पांचवा फरमाते जो कलाम पढ़ा जाए वो हमदे बारी ताला हो, नाते रसूल हो या पीर की मनकबत हो, गजल वगैरह और फैज कलाम ना हो। आज इस पर किसी में भी अमल नहीं होता।
اور رنگیلی آتی ہے وہ قوالی سناتی ہے. قوالی کم سنتے ہیں, لپسٹک زیادہ دیکھتے ہیں. سمجھ رہے, یہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے کو وجد آتا ہے جن کو کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, ان کو قوالی میں بڑا وجد آتا ہے. اور بڑا عجیب وجد آتا ہے, جب گرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو دیکھتا ہے گدا کدھر ہے, گدے پہ ہی گرتا برابر. تو یہ سب جائز نہیں ہے. دف پر جائز ہے جیسے کہ ہے, لیکن اس پہ بھی اختلاف ہے. ملا علی قاری اور ابن حجر اس کی تردید کرتے, کہتے ہیں دف کی بھی ہم اجازت نہیں دیتے, اس لیے کہ جو بچیاں نے دف بجایا تھا وہ نابالغ بچیاں تھیں. امام ابن حجر فتح الباری شرح البخاری فرماتے ہیں نابالغ بچیاں تھیں جنہوں نے بچایا, تو نابالغ کے لیے حکم نہیں لگتا, اس لیے رسول نے منع نہیں کیا. لیکن دف پہ جو قوالی ہوتی ہے اس میں بالغ بجاتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ طبقہ کہ اگر نابالغ بجائے تو اس کی اجازت ہے, کیونکہ وہ سور تال کی رعایت نہیں رکھتے, ایسی بات ٹھوکتے ہیں, ایک اپنے موڈ میں ٹھوکتے ہیں, ان کو سور تال یہ نہیں سمجھتے. لیکن جب بڑا کوئی بجاتا ہے سور تال یہ سب اس کی رعایت کرتا ہے. تو فرماتے بڑوں کو اجازت نہیں دی جائیں گی, بچیوں کو اجازت ہے. لیکن علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ قیاس ہے, رسول کے نزدیک اگر دفی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ قید لگاتے, جس بات کی قید حضور نے نہیں لگائی ہم کون ہوتے. تو بہرحال اس پر اختلاف ہے, لیکن کثیر علماء اتنی اجازت تو دیتے کہ دف پر چل جاتا ہے, اس میں جھانج نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے بنا جھانج والے دف پر اگر جو ہے کلام پڑھا جائے تو اس کی اجازت ہے. اور جھانج والا ہو, جھانج سمجھتا ہے نا, وہ جو اس میں لگے ہوتے ہیں کچھ تین کی پٹیاں, وہ لگا ہو تو مذہب میر کے حکم میں آ جائے گا. واللہ عالم ثم رسول عالم. چلیے ختم کریں. اچھا ایک سوال رہ گیا ہے. محمد کے نام پر انگوٹھیوں کو لوگ چومتے ہیں, کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر تعالیٰ کا ایک پورا رسالہ ہے. اس پہ ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن دیکھ لیجیے چومنے پہ ضعیف حدیثیں, نہ چومنے اور ممانعت پہ تو کوئی ضعیف سے ضعیف کا موضوع بھی روایت ہے. دو حدیثیں ہیں, ایک کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں روح ڈالی گئی آپ کے جسم میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب پیشانی پہ آپ کے ڈالا گیا, آپ نے فرمایا پروردگار یہ نور کس کا ہے جو میں پیشانی میں چمکتا پاتا ہوں؟ کہا یہ محمد ہے, ظاہر میں تیرے بیٹے, باطن میں تیرے باپ ہے, یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. کہا رب کائنات میرے ناخون میں اسے دکھا, میں اپنے بیٹے محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضور کا نور ناخون میں منتقل کیا گیا, جب چمکا تو حضرت آدم نے محبت سے اس کو آنکھوں سے لگا کے چوم لیا. ایک تو یہ ہے. دوسری ایک روایت یہ آتی ہے جس کو المقاصد الحسنہ میں حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, وہ یہ کہ حضرت بلال نے اذان دی, ابوبکر صدیق نے رسول کے نام جب آیا تو انگوٹھا لگا کے چوم لیا. تو اذان کے ختم ہونے کے بعد سرکار نے کہا کہ میرے رفیق میرے ساتھی ابوبکر نے جو کیا, میرا نام سن کے جو بھی ایسا کرے اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی نہیں جائے گی. تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے, لیکن فضائل میں قبول ہوتی ہے, فضائل میں مقبول ہوتی ہے. واللہ اعلم ثم رسول. حضرات ایک ضروری اعلان یہ ہے, حضرت سید سہیل میاں کی امی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں. اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی
مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت تیرا ہو سلام سیدی اعلیٰ مجھ سے خدمات کہ قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں رات یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين پروردگارہ کریمہ کا سادہ بندہ نوازا ملکہ بادشاہ بے نیازا خالق کائنات تیرے بندوں نے تیرے نبی کے غلاموں نے تیری رضا کی خاطر تیری خوشنودی کی خاطر خالق کائنات تیرے دین کو سر بلند کرنے کی خاطر اس بزم کا انعقاد کیا مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمانا اے خالق کائنات پروردگار عالم ہمارے بیان کرنے میں بیٹھنے میں سننے میں سنانے میں کسی قسم کی کوتاہی لفظش ہو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما دیا خالق کائنات اس بزم کو آراستہ سجانے میں جن جن نوجوانوں نے جن جن بزرگوں نے اور ان کے متعلقین جو جو حضرات ہیں مولا جس طرح سے بھی محنتیں کی مشقتیں اٹھائی دامے گھر میں سکھانے جس طرح سے حصہ لیا تعاون کیا خالق کائنات ان سب کی دنیا اور آخرت کو سوار دے پروردگار عالم ان سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرما مولا ان سب کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما اے پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے مولا سب کے رزق میں کاروبار میں دینی دنیاوی ہر معاملے میں ترقی عطا فرما اے پروردگار عالم جو ہمیں بیماروں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جو بے روزگار مولا انہیں رزق حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اے رب کائنات ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما بد مذہبوں سے بد دینوں سے گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما اے پروردگار عالم دیدار کفر و شرک خرافاتوں سے ہماری حفاظت فرما خالق کائنات ہمیں اپنے وقتوں پر پن وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا ہمارے سجدوں میں امام حسین امام علی مقام کے سجدوں کی طلب عطا فرما خالق کائنات ہمارے قیام میں حضرت امام حسین العابدین کے قیام کی طلب عطا فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے علماء مشائخ کی عمروں میں علم میں رزق میں سب میں برکت عطا فرما دے مولا حاسدین کے ہمیں کی حسد سے بچا ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما شر پسندوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما فتنہ گروں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما مولا ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے خالق کائنات دشمنان اسلام کو خائب اور خاسر فرما دے مولا جہاں جہاں تیرے محبوب کے دیوانے بستے مولا ان سب کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گزر گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو اپنے نبی کے نور کی آماجگاہ بنا مولا ہمیں ہماری مغفرت فرما بروز قیامت اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں رہبر فرما فضل فرما کرم فرما رحم فرما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد मैं के बात करूंगा।